ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارل وحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس مرصد قاری خواب محمدی صاحب موجود ہیں. خوابوں کی سیریل کے اندر آج ہم کویسچن اور سوال لے کے آئے ہیں. کر صاحب ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان اگر دریا، سمندر یا پانی میں ڈوب رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان. محمد اویس صاحب، جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ خواب کے اندر کوئی آدمی اپنے آپ کو پانی کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے، پانی کے اندر پھنسا ہوا دیکھ لیتا ہے اپنے آپ کو کہ پانی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، گندا پانی ہے، اس کے اندر ڈوب رہا ہے یا دریا میں ڈوب رہا ہے. اس کی مختلف تعبیریں ہیں اور میں اس جگہ یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ اگر اس کی تعبیر دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ رہے. میں انشاءاللہ اس کی مختلف تعبیریں بیان کروں گا. سب سے پہلی اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو وہ دریا میں، بڑے دریا میں ڈوب رہا ہے، بہت بڑا دریا سمندر ہے، وہاں ڈوب رہا ہے تو خواب کے اندر دیکھ لیتا ہے وہ بادشاہ کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. میں انشاءاللہ آگے تدبیر بھی بیان کروں گا. ایسی کو اگر خواب آتی ہے تو میں انشاءاللہ تدبیر اس کا نیچے بتاؤں گا جا کے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں پانی میں نیچے چلا گیا، ڈوب گیا اور پھر واپس باہر آ گیا اور فوت نہیں ہوا، زندہ ہونا، تو یہ بندہ جو ہے، یہ اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بندہ پہلے دنیا کے اندر ڈوبے گا، پھر آہستہ سے یہ باہر آئے گا اور یعنی دنیا سے بری ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا لے گا دنیا سے، اور پھر یہ دین کے راستے پہ چل پڑے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو آدمی خواب کے اندر، جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیتا ہے چوپائے کسی مکان میں ڈوب رہے ہیں، کسی باغ میں ڈوب رہے ہیں، کسی دکان میں ڈوب رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی مشکل کام سے عاجز ہو جائے گا، رہائی پا لے گا، اس سے باہر نکل آئے گا اور یہ بچ جائے گا. یہ اس کی یعنی کہ مختلف ڈوبنے کی تعبیریں ہیں. میں یہاں مفصل تعبیریں نہیں لے کر آیا. پانی کے اندر بہت زیادہ لوگ پانی کا کویسچن کرتے ہیں، میں نے خواب کے اندر پانی دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے. تو اس کی تعبیروں کے لیے اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں، مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ. اور اسی طرح جو آدمی خواب کے اندر پانی میں اپنے آپ کو ڈوبتا وہ دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر میں نے تعبیر بیان کر دی. تدبیر کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، میں بچ کیسے سکتا ہوں مشکل وقت سے، پریشانی سے. جیسے میں نے شروع میں خواب بیان کی ہے کہ تعبیر بیان کی ہے کہ وہ بادشاہ کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. جو بندہ اپنے آپ کو سمندر میں یا دریا میں غرق ہوتا دیکھ لیتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہاں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. عموماً لوگ غافل ہیں اس چیز سے، وہ یہ ہے سورت رحمان. اس کے آخر پہ جا کے اللہ رب العالمین نے ساری جنت کا نظارہ اور دو جنتیں، آمنے سامنے جنتیں اور دو اور جنتیں، اور جنت کے میوے، باغات، گھنے سائے، نہریں، حور عین اور ان کا ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے آخر پہ جا کے ایک بات کی ہے. وہ یہ کی ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کی ذات بابرکت ہے اور بزرگی والی، عزتوں والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس لفظ سے چمٹ جاؤ، اس لفظ سے چمٹ جاؤ. کس لفظ سے؟ ذل جلال والاکرام. وظیفہ پڑھنا ہے ذل جلال والاکرام، اور ذل جلال آ رہا ہے زال کے نیچے زیر سورت رحمان میں، اور اسی طرح ایک لفظ آ رہا ہے سورت رحمان میں ہی، وہ آ رہا ہے ذل جلال والاکرام. وہ اس سے پیچھے ہے، وہ پیچھے والی آیتوں میں بھی آتا ہے. لیکن ہم نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ وہ یہ پڑھنا ہے ذل جلال والاکرام. زال کے اوپر زبر پڑھنی ہے. جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر طرح کی نعمت سے نوازتا ہے. شادی نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ، اور کاروبار نہیں چل رہا، یہ وظیفہ، پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، یہ وظیفہ،
اولاد نہیں مل رہی یہی وظیفہ، طلاقیں ہوتی ہیں یہی وظیفہ، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے چمٹ جاؤ، یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ کر صاحب۔ جی کر صاحب ہمیں جو ہے وہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے بتا رہے تھے، ناظرین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بھائی بہن کو خواب آئے وہ ضرور کر سب سے نیچے کانٹیکٹ نمبر دیں گے، مینشن کریں گے ہم انشاءاللہ، تو ڈیٹیل کے ساتھ بتائے تعبیر ملیں گی۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته